بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا 7واں عنوان ہے عقائد سے ناواقفیت کا نتیجہ۔ ناواقفیت کا مطلب معلوم ہی نہ ہونا، پتہ ہی نہ ہونا۔ عقائد سے ناواقفیت کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم یہ جان چکے ہیں کہ صحیح عقیدوں کا ماننا فرض ہے، اور جب پتہ ہی نہیں ہوگا، واقفیت ہی نہیں ہوگی تو مانیں گے کیسے؟ ماننے کے لیے جاننا اور واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقائد کا جاننا اور ماننا فرض ہے، کیونکہ جانے بغیر ماننا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جاننا بھی فرض ہے اور ماننا بھی فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے، اللہ کے رسولوں کی پہچان کراتا ہے، خود اپنی پہچان کراتا ہے۔ تو جو انسان عقیدے سے ناواقف ہے وہ اپنے خدا سے ناواقف ہے، اپنے رسول سے ناواقف ہے، اپنی ذات سے ناواقف ہے کہ میری حیثیت کیا ہے دنیا میں۔ یہ عقیدہ ہے جو انسان کو، عقیدے کی واقفیت ہی اس کو اپنی واقفیت دلاتی ہے۔ اسی طرح عقیدے کی ناواقفیت اس کے دین سے ناواقفیت ہے۔ اس کے دین سے جو واقفیت دلاتا ہے، بنیادی واقفیت عقیدہ دلاتا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا مذہب ہے۔ اب اگر عقائد کا علم نہیں ہوگا، انسان اسلام سے محروم رہ جائے گا، انسان ہمیشہ کی نجات سے محروم رہ جائے گا، انسان اپنے خالق مالک کی پہچان سے محروم رہ جائے گا۔ اور جب پہچان سے ہی محروم رہ جائے گا تو پھر جس ذات نے اس کے اوپر اتنے انعامات اور احسانات فرمائے اور اس کا شکر ادا کرنے سے محروم رہ جائے گا، یہ ناشکرا ہوگا۔ اور یہ جس کو کہتے ہیں نا نمک حرام، پھر یہ نمک حرام ہوگا کہ کھاتا بھی اسی کا ہے، پہنتا بھی اسی کا ہے، سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، اور اس کو جانتا تک نہیں ہے کہ وہ ہیں کون، اس کا شکر تک نہیں ادا کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہی انسان کو بتائے گا کہ حقیقی معنوں میں انسان کون ہے۔ اگر عقیدے سے ناواقف ہے تو یہ انسانیت سے ناواقف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں انسان ہوتا کون ہے، انسان کہلانے کے لائق کون ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کہا کس کو ہے، پھر انسان کا مرتبہ اور شان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس سے بھی ناواقف رہے گا۔ یہ ساری چیزیں عقیدہ بتاتا ہے، عقیدہ سمجھاتا ہے۔ جب انسان عقائد سے ناواقف رہتا ہے تو گویا سمجھے وہ ایک اندھیرے میں رہتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ اپنا پتہ ہے، نہ اپنے دائیں بائیں والوں کا پتہ ہے، نہ اس دنیا کا پتہ ہے، نہ اس کو اپنے خالق مالک کا پتہ ہے، نہ اپنے نبی پیغمبر کا پتہ ہے، نہ اپنی کتاب اپنے دین کا پتہ ہے، نہ اس کو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کا پتہ ہے، نہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ کا پتہ ہے، اس کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ وہ جاہل ہے، اور جاہلوں میں سے بھی ایسا جاہل ہے کہ جو اپنی اس جہالت کی وجہ سے جاہلوں کا سردار کہلانے کے لائق ہے، اور یہ ناواقفیت اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جھونک دے گی۔